ایمان بالآخر سے متعلق چل رہے ہیں. قیمتی مضامین ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاگردوں کو اکثر فرمایا کرتے تھے اجلس بنا نو من صاحب، اجلس بنا نو، بیٹھ جاؤ بھائی، ایمان تازہ کرو، ایمان تازہ. صحابہ کو اور پھر عبداللہ ابن مسعود جیسے بڑے عظیم الشان صحابی کو مجلس میں ایمان تازہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ، پہلے ہی سے ایمان کمزور، مجالس ایمانیہ جو ہیں سب سے قیمتی مجلس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایمانی مجلس ہوتی تھی، ایمانی اور روحانی. ایمان تازہ ہوتا. ایمان میں تازگی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں. اور یہی ہم آپ نیت رکھیں کہ جو کچھ حضرت کے ارشادات اللہ نے ہمارے کانوں میں ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اور ہمارے اعضاء میں بھی ان اعمال کی نورانیت ڈال دیں. حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ، حضرت عائشہ فرماتی 13 سال مکے میں رہے، بس ایمان بالآخرت بناتے رہے، کچھ تھا ہی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج. مدینے جانے سے 1 سال پہلے نماز آئی، 12 سال کے بعد، ورنہ 12 سال تک جو بھی تعلیم دی گئی، دعوت دین، صحابہ کے لیے حضرت نے جو کچھ بھی انہیں پلایا وہ ایمان بالآخرت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو دوزخ سے پناہ مانگا کرو. اللہم انا نعوذ بک من سخطک والنار. حضرت کی دعا، اے اللہ ہم تیرے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے. جتنا بھی ہم صبح سے شام تک کثرت سے پناہ مانگیں گے، اللہ کے ہاں دعا اگر قبول ہوئی تو بیڑا پار ہو جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے دوزخ سے پناہ مانگا کرو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے احوال جو ہمارے سامنے بیان کیے تو ایسا خوف طاری ہوتا تھا، ایسا خشیہ اللہ تعالیٰ کا، کہ ایسا معلوم ہوتا جہنم سامنے ہے، نظر آ رہی، نظر آتی آگ سے جیسے آدمی اپنے کو بچاتا ہے. صحابہ کرام گناہوں سے اپنے آپ کو ایسے بچاتے. ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ نے 1000 برس تک دہکائی، جلائی، اتنی جلائی، اتنی دہکائی کہ وہ سرخ ہو گئی شدت کی وجہ سے. پھر 1000 برس تک اسے اور دھوکا گیا، اور بڑھایا گیا، اور جلایا گیا، حتیٰ کہ اس کا رنگ سفید ہو گیا. پھر 1000 برس تک اور جلایا گیا، یہاں تک کہ اب جہنم کی آگ سیاہ ہو گئی. یوں سمجھو تاریک رات کی طرح ہے. حضرت یزید ابن مرثد بڑے اولیاء اللہ میں گزرے، شاگردان رشید فرماتے کہ ہمیشہ روتے رہتے، کبھی آنسو تھمتے نہیں تھے. ان سے پوچھا گیا، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صرف اتنا ڈرا دیتے کہ اے یزید اگر گناہ کرے گا تو تجھے اس حمام میں بند کروں گا، تو بھی میرا حال یہ ہوتا کہ آنسو خشک نہ ہو. اور اب تو آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، جہنم سے جو 3000 برس تک بھڑکی ہوئی ہے. کتنی آتشی ہے، کتنی اس میں حرارت ہے، جل جل کر دھوکا کر اور اس کو بڑھا کر اللہ نے کتنی تیزی اس میں پیدا کی ہے، اندازہ لگایا جائے. اللہ. حضرت امام فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کچھ گڑھے ایسے ہوں گے، گڑھے کیا کہیے، وادی مقامات بڑے بڑے، جن میں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح سانپ ہوں گے اور سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہوں گے. جہنمی دوزخ سے ان سانپوں کی طرف بھاگیں گے تو وہ سانپ انہیں اپنی ہونٹوں سے پکڑیں گے.
اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک کھال اتار دی جائے گی، اور ان سے بچنے کے لیے وہ دوبارہ آگ کی ہی طرف دوڑیں گے، کیونکہ ایک طرف سانپ اور ایک طرف آگ۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ہولناک جو مناظر ہمیں سنائے، ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں اونٹ کی گردن جیسے سانپ ہوں گے۔ کوئی ایک سانپ اگر کسی کو ڈس لے گا تو 40 سال تک اس کی شدت میں مبتلا رہے، اور دوزخ میں بڑے بڑے بچھو جو خچروں کے بارے میں، اگر کسی ایک کے کاٹ لیا کسی نے تو وہ بھی اسی طرح 40 برس تک اس کے زہر اور درد کو محسوس کرے۔ حضرت عامش یزید ابن وہب بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ دنیا والی جو آگ ہے یہ دوزخ کی آگ سے 70 درجہ کم ہے اس کی حرارت، اور اسے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزارا تب اس میں ٹھنڈک آئی ہے۔ اگر سمندر سے نہ گزارا جاتا تو تم دنیا میں آگ پر کوئی چیز نہیں پکا سکتے اس کی حرارت اور شدت کی۔ فرمایا حضرت مجاہد نے جب تمہاری یہ دنیا والی آگ اس قدر ہلکی بنا کر پیش کی گئی ہے تو پھر کیا دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا فرض نہیں ہے؟ اے لوگوں، دوزخ سے پناہ مانگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سر سے پیر تک اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی جہنم میں اس کا کوئی حصہ سر سے پیر تک نہیں جلے گا، صرف آگ کے چپل پہنائے جائیں گے، اور جیسے ہی پہنائے جائیں گے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا، کان دانت سب اس کی حرارت سے آگ بگولا ہو جائے گا، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں سے بھی ان جہنم کے جوتوں کی لپٹیں نکلیں گی، لپٹیں۔ اللہ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے چچا ابو طالب، اللہ جنہوں نے ساری زندگی تربیت کی، محبت کی، صرف ایمان نہیں لائے، فرمایا یہ سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے اور انہیں جوتے پہنائے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عاص فرماتے ہیں جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک کو پکاریں گے شدت تکلیف میں، شدت تکلیف، یا مالک، اس کا نام مالک، داروغہ جہنم، پکارتے رہیں گے 40 سال تک جواب نہیں ملے گا، اور اس کے بعد پھر وہ یوں کہے گا ان کافروں سے، جب اسے پکاریں گے مدد کے لیے تو اس طرح کہے گا، وہ کہے گا کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو۔ وہاں سے جواب ملے گا کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اے جہنمیوں پڑے رہو جہنم میں اور آئندہ ہم سے بات مت کرنا، مجھ سے بات مت کرنا، ولا تکلمون۔ وہ درخواست کرتے رہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک دفعہ بھیج دیے دنیا میں، ہم کبھی کوئی کوتاہی نہیں کریں، کوئی قصور نہیں کریں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ بخدا اس کے بعد وہ لوگ جب اللہ فرما دیں گے ولا تکلمون، ان کی زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں نکلے گا، بس اس کے بعد ان لوگوں کے لیے دوزخ میں صرف چیخ اور پکار ہوگی، اور آوازیں گدھوں کی طرح ہو جائیں گی، جس کو قرآن میں زفیر اور شہیق کہا گیا، لہم فیہا زفیر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں قوم کیا دوزخ کے ان حالات سے بھی تمہیں عبرت نہیں ملتی؟ کیا تم گناہوں سے اب بھی باز آنے والے نہیں ہو؟ کوئی آدمی ان حالات پر صبر و تحمل کر سکتا ہے؟ اے انسانوں یاد رکھو اللہ کی اطاعت دنیا میں بہت آسان ہے، جہنم کے ان ہولناک مناظر کے مقابلے میں دنیا کی سمع و طاعت، اللہ کی فرما برداری بہت آسان ہے۔
اے لوگوں اسی کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو دوزخ سے پناہ عطا فرمائے، ورنہ وہاں دوزخی لوگ ہزاروں برس تک آہ و بکا اگر کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کیا، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ما لنا، ہمارے حق میں دونوں چیزیں برابر ہیں، چاہے صبر کریں چاہے پریشان ہو، کیونکہ وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر بھی دوزخی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح واویلا چیخ و پکار کرتے رہیں گے، اپنی پیاس کی تکلیف بھی بیان کریں جو یقیناً عذاب کی شدت کی وجہ سے۔ اے اللہ پیاس میں اور شدید گرمی میں کچھ کمی ہو جائے، ہزاروں سال تک گڑ گڑاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے پوچھیں گے یہ جہنمی کیا چاہتے ہیں؟ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی، یہ یوں چاہتے ہیں کہ ہم پر ایک مرتبہ بارش کی بارش فرما دے تاکہ کچھ پیاس میں کمی اور شدید گرمی میں کچھ کمی آ جائے، بارش کی درخواست کر رہے۔ اس پر ایک سرخ بادل نمودار ہوگا، وہ خیال کرنے لگیں گے کہ شاید بارش ہو کر ہماری جہنم کی گرمی میں کچھ تخفیف ہو جائے، مگر ادھر سے خچروں جیسے بچھو ان کے کاٹنے اور ڈسنے کے لیے سامنے ہوں گے۔ اگر کوئی ایک ڈس لے تو سینکڑوں اور ہزاروں برس تک اس کی تکلیف سے افاقہ نہیں ہوگا، مگر وہ بارش مانگتے رہیں گے۔ ایک بادل دکھائی دے گا جسے دیکھ کر کہیں گے کہ شاید بارش ہو جائے، لیکن ان پر اونٹوں کی گردنیں اور سانپوں کی بارش کی جائے گی، کوئی کاٹے گا کوئی ڈسے گا، غرض کے تکلیف میں کوئی تخفیف نہیں۔ قرآن نے کہا زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ہم ان کے عذاب کو اور بڑھائیں گے اور سزا اور زیادہ دیں گے دنیا میں ان کے کفر شرک فساد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اے لوگوں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے اور اس کے ثواب کی امید رکھتا اور حاصل کرنے کی تمنا ہے، ضروری ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے۔ دیکھو اس اطاعت میں اول کوئی تکلیف نہیں، کوئی سختی نہیں، اللہ نے احکامات بڑے آسان دیے ہیں، دین کا کوئی عمل مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت کی تکالیف اور جہنم کی سختیاں وہ ناقابل برداشت۔ دنیا میں تھوڑی بہت اگر اطاعت کی کوئی تکلیف بھی ہے، حکم دیا گیا کہ صبر کرو، معاصی سے اور دنیا کی خواہشات سے اور لذائذ سے جتنا ہو سکے احتیاط کرو۔ اگر یہ بچتا رہے گا یہی آخرت میں کام آنے والا، یہی خشیہ اور اسی کا نام قرآن اور حدیث میں تقوی رکھا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کچھ مصائب اور تکالیف رکھی ہیں اور دوزخ کے آگے کچھ لذائذ اور خواہشات سے اس کا احاطہ کیا۔ لذائذ اور خواہشات میں کفر اور شرک کے ساتھ مبتلا ہونے والا لذائذ و خواہشات کا احاطہ کرتے کرتے جہنم میں پہنچے گا، اور دنیا میں تھوڑی بہت اطاعت فرما برداری کی جو تکلیف ہے، جو نفس پر ناگوار گزرتی ہے، یہ جنت کے باہر رکھی گئی ہے، ان سے گزرتا ہوا آدمی سیدھا جنت میں جائے۔ بعض علماء کرام نے کچھ احادیث شریفہ سے جو مضمون اوپر بیان کیا گیا وہ عربی اشعار میں بھی بیان کیا ہے، لوگوں کو یاد رکھنے، کیونکہ شعر جلدی یاد ہو جاتا ہے نثر کے مقابلے، اور اس کے یاد رکھنے کا مقصد ہے آخرت کے لیے عبرت۔ یہاں ان اشعار کا ترجمہ سنایا جا رہا ہے۔ بڑھاپے میں عقل مند کے لیے سبق ہے جو اسے بچپنوں کی غفلتوں سے منع کرتا۔
بچپن میں غفلتیں بچپن سے ہوتی ہیں، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اللہ نے عقل دی ہے کہ اب غفلتوں سے نکلیں، اور پھر بڑھاپے کے آثار سر سے لے کر پیر تک نمودار ہو کر انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اب خواہشات اور غفلت کے بجائے تیرے لیے آخرت کا راستہ قریب ہے، عقل مند کے لیے اس میں سبق ہے۔ اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر اللہ کے ذکر میں، اللہ کے احکامات کی اطاعت میں اور اللہ کی طرف توجہ میں یہ بوڑھا آدمی اگر وقت لگائے گا تو یہ بڑھاپا اسے آخرت میں جنت کی طرف لے جائے گا۔ دوسرے شعر میں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آدمی اس وقت بھی قابل رشک عیش راحت آرام کی امید رکھتا ہے جبکہ کھیتی کا تنا سرسبز ہو جانے کے بعد ایک دن زرد پڑ جاتا ہے۔ کھیت کا سبزہ بھی جب زرد ہو جاتا ہے تو کیا انسان جوانی کے عیش و عشرت کے بعد کیا ضعف اور کمزوری میں نہیں آئے گا؟ آدمی اپنے اس ضعف اور کمزوری سے آخرت کی طرف جانے پر استدلال کرے۔ کھیتیاں ختم ہوتی ہیں، باغات خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح آدمی کی عمر بھی ایک دن خشک ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں، برے ساتھی سے بچو، اس کے میل اور ملاپ سے پرہیز کرو، یہ تمہارے لیے اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بری صحبتوں سے بچنا اور برے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ صحبت کا اثر انسانوں ہی پر نہیں، جانوروں میں بلکہ بے جان چیزیں پھلوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور سچے احباب کا قرب اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، قرآن کا سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی سچائی خالص دوستی کے پیش نظر خود تمہاری طرف منتقل ہوگی۔ اور اگر تلاش کرنا ہو تو کسی شریف آدمی کا پڑوس تلاش کرو، ایسے کریم اور خوش نصیب کا کہ جس کے پڑوس میں رہنے سے اللہ بلندی عطا کرتے ہیں اور نیکی کے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو۔ یاد رکھو، جو آدمی کسی نااہل کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے، چاہے سمندر کی تہ میں چلا جائے، لیکن بھلائی کا بدلہ اللہ ہمیشہ ہر بھلائی کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ عام بھلائی پر جب یہ وعدہ ہے تو اللہ کے فرائض، اوامر، احکامات پر عمل سے کیا آدمی اللہ کے صلے سے محروم رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو آسمانوں کی پہنائیوں میں رکھا ہے، اور آفات اور مصائب کا حصار جنت کے چاروں طرف کر دیا گیا ہے تاکہ جنت کی تمنا کرنے والا ان آفات و مصائب کا تحمل کرے، نفس کی خلاف ورزی کرے، خواہشات سے بچے، تبھی جنت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت عجیب عجیب طریقے سے سمجھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تمثیلات میں مہارت دی، مثالیں دے کر، واقعات سنا کر، فرش پر زمین پر نقشے کھینچ کھینچ کر ایسا سناتے کہ دل کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بلا کر فرمایا، اے جبریل، ذرا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر آ جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کی۔ وہ گئے، جنت کا معائنہ، وہاں کی زیبائش، آرائش، نعمتیں، نہایت خوشگوار مناظر سب دیکھ کر آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، آپ نے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کے متعلق کوئی بھی اگر سنے گا تو وہ اس میں داخل ہونے کی تمنا کرے، کاش ہم یہاں داخل ہوں۔ پھر اس جنت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اوامر، احکامات، تکالیف، مشقتوں کا ایک باڑ، ایک سلسلہ جنت کے باہر لگایا اور فرمایا، جاؤ ذرا جنت کے باہر کا ماحول دیکھ کر آؤ، اس ماحول میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں تاکہ جنت میں جائیں۔ وہ دیکھ کر آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، ان احوال کو دیکھ کر، احکامات،
اور آپ کی تکالیف شرعیہ، مجھے خطرہ ہے شاید ہی کوئی آدمی جنت میں داخل ہو سکے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طلب اور تڑپ کی کیسی کیسی صورتیں اور شکلیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوزخ کی طرف بھیجا، اے جبرائیل جاؤ ذرا جہنم کا بھی معائنہ کر کے آؤ، وہاں کے عذابات، وہاں کی تکالیف، وہاں کے ہولناک مناظر جو اس میں اہل دوزخ کے لیے رکھے گئے۔ معائنہ کر کے آ کر کہنے لگے اے اللہ تیری عزت کی قسم، جو بھی سن پائے گا یہاں کے ہولناک مناظر، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کرے گا کہ میں یہاں پہنچ پاؤں، بچنے کی تمنا کرے گا۔ پھر حکم دیا گیا ذرا باہر کا ماحول جہنم کا، جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے، ذرا اس کا بھی تو معائنہ کر کے آؤ۔ وہ آئے تو دیکھا مرغوبات، لذائذ، خواہشات، اللہ تعالیٰ کی نواہی جن احکامات سے روکا اور نفس کو جس میں لذت آتی ہے، دیکھا گیا باہر باڑ لگی ہوئی۔ آ کر کہنے لگے آپ کی عزت و جلال کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ اب کوئی بھی جہنم میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ حضرت نے اسی لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو دوزخ کے بارے میں تم جتنی چاہے باتیں سن لو اور کر لو، جتنا چاہے اس کے ہولناک مناظر کا تذکرہ کرو، مگر جس چیز کا بھی تم ذکر کرو گے جہنم میں اس سے کہیں زیادہ سخت ملے گی۔ آیت شریفہ میں فرمایا گیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کافروں سے جہنم کا وعدہ ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت سلمان فارسی نے سنی، اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور مسجد نبوی سے بھاگ گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہیں آئے، ان کے ساتھی بڑی مشکل سے پکڑ کر ان کو لائے، ایسا خوف اور خشیہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور ایسے وقت میں آئے جو آنے کا معمول نہیں تھا۔ دیکھا رنگ کچھ بدلا ہوا، حضرت نے وجہ پوچھی، عرض کیا حضور میں ایسے وقت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کو دھونکنے اور پھونک لگانے کا حکم ہے، اور جسے یقین ہے کہ جہنم برحق ہے، آگ برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی اگر وہ دوزخ کا منظر دیکھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کچھ تو سناؤ، جہنم کا کچھ تذکرہ کرو۔ عرض کیا حضرت اللہ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا سینکڑوں برس تک اسے دھوکا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر اور جلایا اور پکایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اور بھڑکایا گیا، اور آگ کی شدت بھڑکانے کے لیے ہزاروں سال اسے اور دہکایا گیا۔ اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہو گئی، سیاہ اور تاریک، اس کی لپٹیں اور انگارے کبھی بجھتے نہیں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر سوئی کے سوراخ کے بقدر جہنم کو اہل دنیا کے لیے کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی حرارت سے بھسم ہو جائے، ایک فرد بھی زندہ باقی نہیں رہے۔ اللہ، اور کفار و مشرکین کو اس میں ڈالا جائے۔ اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر دوزخی کوئی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا اللہ تعالیٰ آسمان پر لٹکا دے تو تمام کے تمام اہل زمین اس کی بدبو اور اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر اس کی کوئی ایک زنجیر لوہے کی بنا کر، جس کا اللہ نے ذکر قرآن میں کیا ہے، ایک ہاتھ بھر کی مقدار کے برابر اس کی زنجیر کسی دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ پگھل کر پانی بن جائے گا۔ اللہ، اور وہ زنجیر جہنم کی چاہے ہاتھ بھر کے برابر ہو، جلاتے جلاتے 7ویں زمین کے نیچے تک چلی جائے۔
اللہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر ایک آدمی کو مغرب میں عذاب دیا جانے لگے تو اس کی شدت دوسرا آدمی مشرق میں محسوس کرے، اس کی گہرائی بہت دور تک۔ اس کے 7 دروازے ہیں، جیسے جنت کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ حصہ مقرر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ دروازے ہمارے انہی دروازوں کی طرح ہیں جو دنیا میں گھروں میں ہوتے ہیں؟ عرض کیا گیا جی نہیں، وہ کھلے ہوئے دروازے ہیں اور بعض سے الگ الگ ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اور چوکٹ کی ایک لکڑی سے دوسری لکڑی تک 70 سال کی مسافت، اللہ، اور ان میں کا ہر دروازہ ساتھ والے دروازے اور پٹ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو، دین اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اور اسلام کے اعداء کو وہاں بلایا جائے گا۔ وہ دروازے پر پہنچیں گے تو دوزخ کے پیادے اور ملائکہ جو دوزخ پر مقرر ہیں ان کے لیے طوق اور زنجیروں سے ان کا استقبال کریں گے۔ زنجیریں منہ میں ڈالی جائیں گی اور اس طرح ڈالی جائیں گی کہ وہ زنجیر جب منہ میں ڈالی گئی پیچھے سے نکل جائے گی، اس کے بائیں ہاتھ کو گردن میں طوق کی طرح باندھ دیا جائے گا، اللہ، اور ہر آدمی کو اس کے شیطان کے ساتھ جو مقرر تھا دنیا میں گناہ کرانے اور نافرمانی کرانے پر، اس کے ساتھ زنجیر میں باندھ کر منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ حضرت نے پوچھا ان دروازوں کے اندر میں رہنے والے کون کون ہوں گے؟ عرض کیا سب سے نچلے رہنے والے منافق ہوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نعوذ باللہ۔ اور حضرت عیسیٰ سے ان کے ایمان لانے والوں نے جو دسترخوان کا معجزہ مانگا اور آسمان سے دسترخوان اتر آیا اور پھر بھی وہ کفر کرنے لگے، وہ بھی اسی میں جائیں گے۔ آپ کی امت کے منافقین، حضرت عیسیٰ کے منکرین مائدہ، کفر کرنے والے، اور اسی طرح فرعون کے ماننے والے گروہ، یہ اس وادی میں ہیں جو سب سے نیچے۔ اس وادی کا نام حاویہ رکھا گیا ہے، حاویہ۔ دوسرے درجے میں دیگر مشرکین ہوں جس کا نام جہنم رکھا گیا۔ جہنم کے ناموں میں جیسے حاویہ ہے ایسے ہی جہنم۔ تیسرے میں سابی لوگ ہوں گے، بددین لوگ، جس کا نام سقر رکھا گیا۔ جہنم کا ایک نام حاویہ، ایک جہنم، ایک سقر۔ قرآن میں کہا گیا وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، ایسا طبقہ ہے کہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ چوتھے درجے میں جہنم کے ابلیس اور اس کے متبعین ہوں گے، اور مجوس جو دنیا میں آگ کی پرستش کرتے تھے، اس کا نام لظا رکھا گیا، لظا، نزاعۃ للشوا، قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے۔ پانچواں طبقہ جہنم کا یہود کے لیے ہو اور اس کا نام حطمہ رکھا گیا، حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، قرآن میں کہا گیا۔ چھٹے طبقے میں جہنم کے نصارہ ہوں گے اور اس کا نام سعیر رکھا گیا۔ سعیر جہنم کے ناموں میں سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پھر حضرت جبرائیل ان جہنموں کے طبقات اور ان کے نام بیان کر کے خاموش ہو اور فرمایا یہ باتیں آپ کے سامنے مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی، شرم آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں 6 درجے بیان کیے ہیں 7ویں درجے کو بھی بتا دیں۔ تم نے 6 درجے سنائے، حاویہ، جہنم، اللہ، سقر، لظا اور حطب، 7واں نام بھی سنا تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں۔ عرض کیا وہاں پر آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے ہو، باقی 6 میں تو سب کفار، مشرکین، شیاطین اور ابلیس ہیں، اسی لیے میں رک گیا اس کو بیان کرتے ہوئے۔ یہاں آپ کی امت کے گناہ کرنے والوں کو رکھا جائے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔
حضرت یہ سن کر اور اپنی امت کے گنہگاروں کا نام سن کر حضرت پر غشی طاری ہو. حضرت تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا. تھوڑی دیر میں افاقہ ہوا یہ حالت. فرمانے لگے اے جبرائیل، میرے لیے بڑی مصیبت اور شدید غم کی بات تم نے بیان کی. کیا میری امت میں سے بھی کوئی شخص دوزخ میں جائے گا؟ عرض کیا جی ہاں، آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اللہ کا یہی حکم ہوگا، الا یہ کہ وہ دنیا میں توبہ کرے. آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لی اس کے گناہ مٹا دیے جائیں. وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا. حضرت یہ سن کر رونے لگے. حضرت جبریل بھی رونے لگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف اٹھ کر جانے لگے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کی. نماز کے وقت باہر تشریف لائے اور نماز پڑھا کر پھر اندر چلے گئے. کسی سے بات نہیں فرمائی. اسی طرح حضور کی اوزاری کرتے رہے. تیسرے دن حضرت کی یہ حالت دیکھ کر ابو بکر حضرت کے گھر پر حاضر ہوئے. عرض کیا السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ والرسالہ، اے اللہ کے رسول کا گھر والو، اے رحمت کے گھرانے والو، تم پر سلام ہو. کیا حضرت کی خدمت میں آ سکتا ہوں؟ کسی نے گھر میں جواب نہیں دیا. حضرت جبریل بھی ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے. پھر حضرت عمر حاضر ہوئے. در رحمت پر کھڑے ہو کر انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی طرح سلام کیا اور حضرت اندر ایسے غم میں مبتلا تھے کسی کو اجازت نہیں، جواب نہیں ملا. یہ روتے ہوئے بھی ایک طرف کھڑے ہو گئے. اتنے میں حضرت سلمان فارسی حاضر اور آ کر دروازے پر السلام علیکم فرمایا جیسے ان دونوں نے، اور پوچھا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک میں آ سکتا ہوں؟ انہیں بھی کوئی جواب نہیں ملا. یہ بھی رونے لگے اور بجائے وہاں کے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے. ان کا گھر حضرت کے گھر کے قریب تھا اور جا کر کہنے لگے یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر، تم پر سلام ہو. اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے. یہ کہنے لگے اے اللہ کی بیٹی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے کی کیفیت طاری ہے. امت کی فکر میں اور غم میں باہر نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور زیادہ تر پھر حجرہ شریفہ میں چلے جاتے ہیں. کسی سے بات نہیں کر رہے، نہ کسی کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دے رہے. تم جا کر ہماری سفارش کرو. حضرت فاطمہ اپنی چادر اوڑھ کر چل کھڑی ہوئی. حضرت کے در دولت پر پہنچ کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں بیٹی ہوں آپ کی فاطمہ. آپ اس وقت سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں اس قدر غمگین تھے. سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں بھی میرے پاس آنے میں رکاوٹ ہے؟ فرمایا ان کے لیے دروازہ کھولو. وہ اندر تشریف لائیں. حضرت کا یہ حال زار دیکھ کر رونے لگی. آپ کا چہرہ مبارک غم کی وجہ سے نہایت مغموم تھا، حالت بدلی ہوئی تھی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، کیا کوئی نیا حکم آپ پر نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے جناب کا یہ حال ہے؟ ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے جہنم کے طبقات اور درجات اور وہاں کے ابواب کی، 7 ابواب کی تفصیل سنائی، اور یہ کہ ان میں سے اوپر والے دروازے میں سب سے اوپر والے درجے میں جو سب سے ہلکا درجہ ہوگا میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کو وہاں رکھا جائے گا. مجھے اس کا غم ہے. میں اللہ سے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے بھی مغفرت طلب کر رہا. یہ حال تھا ہمارے آقا کا کہ امت کے گناہگاروں پر بھی اس قدر رحمت و شفقت. اسی لیے فرمایا گیا اے لوگوں، اپنے دنیا سے جانے سے پہلے توبہ اور استغفار کرو. اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما کر آدمی کو ایسا کر دیتے ہیں گویا اس سے گناہ ہی نہیں ہوا. اس سے بڑی کیا سعادت ہے حضرت کی نسبت سے پوری امت کے گناہگاروں کی کہ حضرت ان کا فکر فرمائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا